اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پر تشریف فرما عزت مآب عالی جناب بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب، علماء کرام، مشائخین اعظام، راحت نگاہ، یہ انسانیت سوز، انسانوں سے محبت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، اور آج بہت ہی اہم موقع ہے۔ یہ 70 سال میں ایسا موقع پہلے کبھی نہیں آیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں سے اپنے شعور کو، اپنی عقل کو، اپنے افکار کو تبدیل کر اٹھے اور دیکھے کہ کس طرح سے ہندوستان میں بربریت ہو رہی ہے، کس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، کس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو کل آنے والی نسلیں پکار کر کہے گی کہ آپ نے صدائے احتجاج کو بلند کیوں نہیں کیا، آپ نے آواز کو بلند کیوں نہیں کیا۔ آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں NPR، NRC اور CA کے خلاف یہ کالا قانون، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ یہ آج کا اہم موقع ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہی سٹیزن ہے، یہ وہی شہری ہے جنہوں نے سرکار کو بنایا ہے۔ یہ سرکاریں آسمان سے نہیں بنتی، آپ ہیں سرکار کو بناتے ہیں، اور آپ ہی انشاءاللہ سرکار کو یہ گرانے والے ہیں۔ یہ قانون جو بنتا ہے یہ انسانوں کے لیے قانون بنتا ہے۔ یہ CA، NRC، NRP، یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسا قانون ہے جس میں نقصان ہے، یہ ایسا قانون ہے جہاں پر ہندوستان کے باہر جو مائنورٹی رہتے ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی مائنورٹی کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ کاہے کا انصاف ہے؟ یہاں پر جن کے آباء و اجداد نے صدیاں گزاری ہے ان کی خبریں یہاں پر ہے، اور یہ آزادی میں جن کا لہو شامل ہے، آپ دیکھیں سب نے مل کر آزادی کی جنگ میں حصہ لیا۔ آج کیا ہو گیا؟ آج جس نے محنت کی، جس کے آباء و اجداد نے قربانیوں کو پیش کیا، آج ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم سٹیزن ہو یا نہیں ہو۔ جن کی ماں باپ کی خبریں یہاں پر ہے، جن کے دادا اور دادا کی خبریں یہاں پر ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ یہ ایسا کالا قانون ہے جو قریب 90 برس پہلے سے یہ ایک منصوبہ بند پروجیکٹ بنایا گیا تھا۔ یہ RSS کا پروجیکٹ تھا کہ کس طرح سے وہ ہندوستان میں ہندوتوا کو لایا جائے۔ آپ اگر 5 سال کا تجزیہ کریں گے تو پتا چلے گا کس طرح سے استحصال کیا گیا، غریبوں کا استحصال کیا گیا، مسلمانوں کا استحصال کیا گیا، دلتوں کا استحصال کیا گیا، مجبوروں کا استحصال کیا گیا۔ کبھی ہم اب اندازہ لگائے، ہم کو پوچھنا پڑے گا کہ کیا کھانا کھائے، ہم کو پوچھنا پڑے گا کہ کون سا لباس پہنے۔ کوئی ٹوپی پہنتا اس میں ظلم ہوتا ہے، کوئی داڑھی رکھتا اس میں ظلم ہوتا ہے، کوئی کچھ کھاتا اس میں ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے آئین میں آ کر اور جو ہماری شریعت ہے اس میں مداخلت کی گئی، 370 کو ہٹا دیا گیا، اور ہماری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا۔ ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، پریشانی پر پریشانی لائی جا رہی ہے۔ ہم کب تک خاموش رہیں گے؟ لیکن آج سارا ہندوستان، جن کے دلوں میں انسانیت ہے، جن کے دلوں میں محبت ہے، ہندوستان ہے جو پچھڑے ہوئے ہے، جو انصاف پسند ہے، جو مسلمان ہے، جو دلت ہے، یہ آج کشمیر سے کنیا کماری تک سب ایک ہو کر ایک آواز میں کہہ رہے ہیں کہ فرعون
ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں, ہماری روح مجروح ہے, کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے. ہم یاد رکھے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم کچھ بھی کہتے ہیں تو یہ شعر بہت ہی اچھا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ خاطی بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. جو چاہے تم کر لو, ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے. احتجاج کیا جا رہا ہے تو گولیاں ماری جا رہی ہے, احتجاج کیا جا رہا ہے غلم وہ لوہے کی سلاخوں سے مارا جا رہا ہے. شاہین باغ کو سلام, ان عورتوں کو سلام, وہ جامعہ کی لڑکیوں سے لے کر شاہین باغ کی عورتوں کو سلام, جنہوں نے قربانیاں دے کر اتنے 60 دن سے زیادہ وہاں پر بیٹھ کر بتایا کہ دیکھو فلونے وقت تیری حکومت, تیرا ظلم چلنے والا نہیں ہے, یہ کالی رات ختم ہونے والی ہے, ایک نیا سویرا آئے گا, رات ہمیشہ نہیں رہے گی, ایک سورج نکل کر آنے والا ہے. یہ سورج آئے گا اور 2024 میں یاد رکھے پتا چل جائے گا ہمیں 200 سال نہیں لگیں گے. انگریزوں کو بھگانے 200 سال لگے تھے, یہ 2024 میں یہ فرعون وقت میں انشاءاللہ یہ سب بھگانے والے ہیں. آپ کے جذبے کو سلام, اس کو یہ احتجاج کو پیسفل احتجاج کو باقی رکھنا ہے اور ایک عزم کر کے اٹھنا ہے, ارادہ کر کے اٹھنا ہے, اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہے کہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ آئی حکومت دھوکہ دے کر آئی ہے, اتنا دھوکہ دیا, کبھی نوٹ بندی میں دھوکہ دیا, کبھی ہمیں لائنوں میں کھڑا کر دیا, کچھ نہیں نکلا, کبھی وکاس کے نام پر دھوکہ, کبھی وشواس کے نام پر دھوکہ. اب جب بولے تو پوچھیں گے کہ تم نے جو وعدہ کیا وعدہ کیوں نہیں پورا کیا, تو اب ملوث کر دیا ہم کو کہ سی اے این آر پی آر میں آپ لگے رہے, وہ اپنے آپ کو پروف کرتے رہے. آج ہماری آئیڈینٹی کی بات ہے, وہ اب اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, پروف کرنا ہے کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں. اس سے پڑھ کر ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ یہاں سے کہ صدیوں سے ہمارے آبا استاد یہی ہندوستان میں رہے, حضرت آدم آئے ہیں یہیں پر, اس کے بعد بھی آج ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم یہاں کے شہری ہیں نہیں, تو پھر ترقی کی بات نہیں ہوگی, نوکریوں کی بات نہیں ہوگی, اور پھر ہندوستان کی معیشت برباد ہو گئی. کتنے کمپنیاں برباد بند ہو رہے ہیں, نوجوان پریشان ہے, علم کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہوگی تو نفرتوں کی بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے دلوں کو جدا کرنے کی, بات ہو رہی ہے ایک دوسرے سے لڑانے کی بات ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہم ہندوستان کو توڑ دیں. لیکن گاندھی کی روح پکار رہی ہے, امبیڈکر کی روح پکار رہی ہے, میرے ہندوستان کو بچا لو, میرے ہندوستان کو بچا لو. ہم کہیں گے ہم سب مل کر ہم آج ہندوستان کو بچانے نکلے ہیں. ہندوستان ہمارا تھا, ہمارا ہے, ہمارا رہنے والا ہے. ہم سے کوئی ہندوستان کو چھین نہیں سکتا. ہم یہ وجے والا کی عوام, یہ آپ کا جوش, آپ کا ولولہ, یہ سیما میں رکھ کر یہاں سے اٹھنا ہے, عزم ارادہ کر کر آگے کی پلاننگ کرنی ہے. 25-50 برس میں ہم تو کس طرح سے ایک ہونا ہے. یاد رکھے ایک انگلی ہوتی ہے وہ طاقت نہیں رکھتی, لیکن جب 5 ایک جلا جمع ہوتے ہیں تو وہ مکہ بن جاتا ہے, اور اس میں جو طاقت ہوتی ہے تو پھر ایسوں کو کھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. آج یہاں پر سب آئے ہیں تو حاصل کر کر, ارادہ کر کر, سوچ سمجھ کر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا اور اپنی عبادت میں جھکنا ہے, بدوا کرنی ہے, ہاتھوں کو اٹھانا ہے, کیونکہ ظلم جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. وہ ہے دیکھ رہا ہے, وہ بھی انصاف کرنے والا ہے کہ ظلم بڑھتا جائے گا, لیکن اب جب انصاف آئے گا یہ سب ختم ہو جائیں گے. ایک طوفان ہے جو شاہین باغ سے چل کر سارے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے کر آگے بڑھ رہا ہے. یہ حکومتیں برباد ہو جائیں
کس طرح سے غرور و تکبر کیا تھا فرعون نے، شداد نے، اسی طرح سے آج فرعون وقت یہ تکبر، یہ غرور کر رہا ہے، وہ بھی باقی نہیں رہا، اس کی خبر کا پتہ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فرعون وقت، شداد وقت کی خبریں باقی نہیں رہیں گی، نہ کبھی نظر آنے والے ہیں۔ ہم کو نعرہ لگانا بھی ہے اور اپنے دل میں عزم ارادہ بھی کرنا ہے، اپنی جماعتوں میں اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق کو سارے ہندوستان میں ہم کو ایک ہونا ہے، ایک آواز ہو کر ایک مقام پر ایک مرتبہ اس کیچڑ کو نکال کر پھینک دے، جیسے دلی میں ابھی حشر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کیچڑ صاف ہونے والا ہے 2024 میں، یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے، سجدے میں جھکے رہے، اپنے نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرمائے، اپنے آپ کو اتحاد میں ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو بڑی بڑی قوتیں جھک جائیں گی، بڑی بڑی طاقتیں جھک جائیں گی۔ ہماری تاریخ بہت روشن ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا میں آپ نگاہ ڈال کر دیکھے، ادھر حسین ابن علی نے 72 گن لے کر بتا دیا، یزید تو میرا گلا کاٹ سکتا ہے، میرے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ حسین نے تعلیم دی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ہم کو حوصلہ رکھنا ہے، ہم کو طاقت لینی ہے کربلا والوں سے، خیبر والوں سے، خندق والوں سے۔ حسین ابن علی کے سامنے 9 لاکھ تلواریں تھی، 9 لاکھ تلواریں مل کر ایک حسین کے سر کو جھکا نہ سکے۔ یہ فرعون وقت طاقت تیری ہوگی، کثرت تیری ہوگی، فوج تیری ہوگی، اسلحہ تیرا ہوگا، سب کچھ تیرا ہوگا، لیکن یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس کا پرچم ہمارا لہرایا جائے گا، ہمارا پرچم یہ لہرایا جائے گا۔ یہ انسانیت کا پرچم ہے، یہ محبت کا پرچم ہے، یہ بھائی چارگی کا پرچم ہے۔ اور آپ یہ دھوکے میں نہ آنا، یہ جھوٹ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ کہیں پارلیمنٹ میں کچھ بات، کبھی آ کر ڈسکشن ٹی وی پہ ہوتا ہے کوئی بات، جب جیسا موقع ملے وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر جس کا قائد ایسا ہو، جھوٹا قائد ہو، ہم ایسے جھوٹے کو نہیں مانتے، اس کی زبان کو ہم نہیں مانتے۔ اہتمام پر پہنچا دیا تو حوصلہ پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، حوصلے ہمت کے ساتھ ہم کو احتجاج کو جاری رکھنا ہے، یہ ریزسٹنس کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر آج ہم خاموش ہو گئے، آنے والی نسلیں ہم کو پکار پکار کر کہے گی کہ آپ کیوں خاموش ہو گئے، آپ نے کیوں سنا احتجاج کو بلند نہیں کیا۔ کانسٹیٹیوشن میں رہ کر ہم کو کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ہم کو آئین کے درمیان رہ کر آئین کو بچانا ہے۔ ہم کو جو تعلیمات ملی ہے وہ رسول اللہ کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، اور ہم کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر سیکھ کر ہم کو اپنے آپ کو مضبوط بنا کر، اپنے یقین میں اضافہ بنا کر اور طاقت کے ساتھ ہم کو شدت اختیار کرنی ہے۔ لیکن احتجاج پیسفل ہو، پیسفل احتجاج جب تک رہے گا تو ان کو شکست ہوگی، اگر یہ پیسفل نہیں رہا تو ان کی جیت ہوگی۔ اور ہم ایک مقام پر سارے ہندوستان میں جمع ہو گئے ہیں، ایک ایک شہر میں جا رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، ایک آہوان کو بنا رہے ہیں، ایک چمن کو بنا رہے ہیں، جس کا مقصد اتحاد ہے، جس کا مقصد انسانیت ہے، جس کا مقصد عدالت ہے، جس کا مقصد محبت ہے، جس کا مقصد بھائی چارگی ہے، جس کا مقصد ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہنے والا ہے۔ کوئی ہم سے ہمارا ہندوستان چھین نہیں سکتا۔ یاد رکھ لے، یہ آواز ایوانوں تک چلی جائے، ہم یہاں پر کوئی کرایہ دار نہیں ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ اور یہ ہندوستان میں ہمارے آبا و اجداد کا لہو ملا ہوا ہے، انہوں نے کتنی آ کر کتنی انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ نیئر کہتا ہے اس کے شعر پر اختتام پر پہنچا دوں گا کہ سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ دونوں ہاتھ
انقلاب کو لے کر، تاکہ یہ ہندوستان کے ایوان ہل جائے، یہ تاکہ ہندوستان کے ایوانوں تک یہ آواز چلی جائے، قیامت تک یہ آواز باقی رہے گی۔ انقلاب، انقلاب، A1 ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل آبادی سے لگا ہوا، بنگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، BT روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ A1 ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور A1 ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235 اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔